بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصلی اللہ علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال فی موضع آخر الم یجدک یتیما فآوى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اور دارائی، سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دنیا میں کوئی شخص ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنا مرضی چاہے دعوے کر لوں کہ میں ختم الرسول کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسول اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول کی جتنی عظمتیں ہیں، ختم الرسول کی جتنی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، بلاغتیں فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک میرے نبی کی سیرت کی اتھاہ سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے۔ لیکن جس نے بھی میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے، جس نے بھی میرے نبی کی سیرت کو ذکر کرنے کا تھوڑا بہت تہیہ کیا ہے، تو اس نے کچھ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ابو بکر نے میرے پیغمبر کی سیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، اگر عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، اگر عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذو النورین بن گیا، اگر علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گیا، عبد الرحمن ابن عوف نے لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا، امیر معاویہ نے لگایا تو کاتب وحی بن گیا، ابن عباس نے لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن
مسعود نے لگایا تو محدث اعظم بن گیا، ابو ہریرہ نے لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا، حنظلہ نے لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا۔ غرض یہ کہ عرب کے جو بدو تھے، اسلام لانے سے پہلے لوگ ان کو بدو کہا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے میرے نبی کی اتھاہ سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب نصیب فرمایا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے طرف سے اپنے الفاظ میں نبی کی سیرت بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نبی کی سیرت بیان کی ہے، میں ان الفاظ میں نبی کی سیرت کو بیان کروں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روشنی میں کچھ مختصراً آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں، اس وجہ سے کہ خدا نے عرش پر نبی کی جو شان بیان کی ہے، اس سے بہتر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اور صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا، بلکہ تیرے ساتھ جو ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ تو تھا ہی اونچا، جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے، ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے صرف عمر تھا، میرے نبی کے ساتھ ملا تو فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، میرے نبی کے ساتھ ملا تو سخاوت کا بادشاہ اور ذی النورین بن گیا۔ علی پہلے صرف علی تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا میں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھا، میرے نبی کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا۔ ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھا، میرے نبی کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا۔ ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ حنظلہ پہلے صرف حنظلہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو غسیل الملائکہ بن گیا۔ بلال پہلے صرف حبشے کا ایک غلام تھا، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ملا، میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی تو ایسا اونچا ہوا، ایسا اونچا ہوا کہ چلتا مکی کی گلیوں میں ہے اور اس کے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے۔ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل کہا۔ جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا۔ جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا۔ جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا۔ جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا۔ جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا۔ جب میرے نبی کے زمانے کی بات آئی تو قرآن نے والعصر کہا۔ جب میرے نبی کے شہر کی بات آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا۔ جب میرے نبی کی صفاتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا۔ جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا۔ جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہا۔ جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا۔ جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا۔ جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم الراشدون کہا۔ جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا۔ جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہا۔ جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ایسا ذکر اونچا کیا، ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ یا حضرت نوح کے ساتھ یا حضرت ذکریا کے ساتھ یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے جس کسی کو مخاطب کیا تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان سے خطاب کیا، لیکن قربان جاؤں اپنے محبوب پر کہ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعی الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ہم پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے میرے نبی کے ذکر کو، میرے نبی کے نام کو، میرے نبی کے اخلاق کو، میرے نبی کے کردار کو، میرے نبی کی سیرت کو کیسے بلند کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد میرے نبی کے نام اور میرے نبی کے ذکر کو اونچا کیا جائے گا، میرے نبی کے نام کو بلند کیا جائے گا، میرے نبی کے نام کو لیا جائے گا۔ یہ معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضور خود بھی اعلیٰ، اور جس دور میں حضور آئے وہ دور بھی اعلیٰ، جس برس میں آئے وہ برس بھی اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آئے وہ عشرہ بھی اعلیٰ، مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، اور ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی سب سے اعلیٰ، اور جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی بھی سب سے اعلیٰ، جس گود میں آئے وہ گود بھی سب سے اعلیٰ، اور حضور نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر بھی سب سے اعلیٰ، جس شہر میں آئے وہ شہر بھی سب سے اعلیٰ، جس گلی میں آئے وہ گلی بھی سب سے اعلیٰ، جس گلی کے جس گھر میں آئے وہ گھر بھی سب سے اعلیٰ، گھر کے جس کونے میں آئے وہ کونا بھی سب سے اعلیٰ۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جاتی ہے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جاتی ہے، میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن جاتا ہے، میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، میرا نبی مسکراتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، میرے نبی کو پسینہ آتا ہے تو گلشن مہکتا ہے، اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ مشک و عنبر زعفران کے اندر سے بھی ایسی خوشبو نہیں آ سکتی، میرا نبی دامن چھڑکتا ہے تو فرشتے وضو کرتے ہیں، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے چاند سورج ستارے بھیک مانگتے ہیں، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پر ناز تھا، سورج کو اپنی ضیائیت پر ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پر ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور ایسا ذکر اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اگر تجھے دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام نہ سجایا جاتا، اگر دنیا میں تجھے نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ رونق محفل نہ ہوتی، یہ جلسہ بلایا نہ جاتا، یہ
مساجد نہ ہوتی، یہ مدارس نہ ہوتے، یہ خانقاہیں نہ ہوتی، یہ 1,24,000 پیغمبروں کا آنا نہ ہوتا، یہ صحابہ نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ فقہاء، اتقیاء، اصفیاء نہ ہوتے، یہ ابو بکر کو صداقت نہ ملتی، یہ عمر کو عدالت نہ ملتی، یہ عثمان کو سخاوت نہ ملتی، یہ عبد الرحمن ابن عوف کو عشرہ مبشرہ میں شمار نہ کیا جاتا، یہ علی کو شجاعت نہ ملتی، یہ امیر معاویہ کاتب وحی نہ ہوتا، یہ ابن عباس مفسر قرآن نہ بنتا، ابن مسعود محدث اعظم نہ بنتا۔ اگر تجھے دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو حنظلہ کو غسیل الملائکہ نہ بنانا ہو، اگر تجھے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، محبوب کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی بلند شان والے نبی کے امتی ہیں، اور ابھی کچھ روز پہلے فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاکوں کے ساتھ اس نے گستاخی کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خاک کے بنانے والے خود ہی خاک میں مل جائیں گے، لیکن ہمارا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے۔ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو راستے ہمیں اللہ کے نبی دے کر کے گئے ہیں، جن کاموں پر ہمیں چلنے کے لیے کہہ کر گئے ہیں، ان راستوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشی اعتبار سے ہمیں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹ اور جتنے بھی مصنوعات فرانس یا اس جیسے ملکوں کی بنائی ہوئی ہے، ان سب کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے ایک فہرست بنائی ہے، اور اس فہرست کے اندر وہ تمام چیزیں عیاں کر دی گئی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ خاکے بنانے والے خود اوندے منہ گریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ اللہ ہمیں عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔